الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیتیں قرآن کریم کے 29ویں پارے سورۃ الدہر کی 14، 15 اور 16 نمبر کی آیتیں ہیں. گزشتہ ہفتے اس سورت کی 13 آیتیں مکمل ہو گئی تھیں. اللہ رب العزت نے جنت میں نیک لوگوں کو جو انعام و اکرام سے نوازیں گے اور جو نعمتیں ان کو ملیں گی اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور گزشتہ آیات میں بھی اس کا ذکر آیا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ نیک لوگ وہ ایسے جام سے پئیں گے، ان کو ایسا جام پلایا جائے گا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور جنت میں ایک ایسا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے، اور اس کی نالیاں یعنی اس کو بہا کر جہاں چاہیں گے وہ لے جائیں گے، اپنے محلات تک، اپنی منزلوں اور اپنے ٹھکانوں تک اس چشمے کو بہا کر لے کر جائیں گے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جن کے اندر 4 صفتیں پائی جائیں گی، اللہ رب العزت ان کو ان نعمتوں سے نوازیں گے اور جنت میں انہیں وہ نعمتیں ملیں گی. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یوفون بالنذر، جو اپنی نذر اور منتوں کو پورا کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں گزشتہ ہفتے بات آئی تھی، اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آج اور کر دینا چاہتا ہوں کہ نذر اور منت اس عبادت کو کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جس کو فرض نہ قرار دیا ہو، نہ لازم قرار دیا ہو، نہ واجب قرار دیا ہو، بندہ اپنی طرف سے اپنے اوپر اس عبادت کو لازم کر لے، اس کو نذر اور منت کہتے ہیں. جس عبادت کو اللہ رب العزت نے فرض قرار دیا ہے اس کی منت ماننا صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فرض نماز ادا کروں گا، میں عصر کی نماز ادا کروں گا، یا مغرب کی نماز ادا کروں گا، یا وتر کی نماز ادا کروں گا، ایسی منت ماننا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ عبادت تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پہلے سے فرض کر رکھی ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھتے بھی نہیں ہیں، مانتے بھی نہیں ہیں، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. تو جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو جو عبادتیں فرض ہیں وہ تو ہمارے اوپر فرض اور واجب ہو گئیں، لازم ہو گئیں، ان کو ادا کرنا ضروری ہے. ایسی عبادت جس کو اللہ نے اپنی طرف سے فرض قرار نہ دیا ہو، لازم قرار نہ دیا ہو، جیسے کوئی شخص یہ منت مان لے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، یا کوئی شخص بیمار ہے منت مان لیتا ہے کہ مجھے صحت ہو گئی تو میں 10 رکعت نفل نماز ادا کروں گا، یا نفلی روزے رکھوں گا، یا صدقہ اور خیرات کروں گا، تو یہ نظر ماننے کی وجہ سے اس کے ذمے لازم ہو جاتا ہے کہ وہ صحت ہونے کے بعد اس منت کو پورا کرے. ایک منت اور نظر یہ بھی مانی جاتی ہے جس کا تعلق عبادت سے نہیں ہے. جیسے کوئی شخص یہ منت مان لیتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا تو میں فلاں درگاہ پر جاؤں گا، وہاں پر فلاں بزرگ کی مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، وہاں پہ اس بچے کے بال نکالوں گا، وہاں پہ لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ نظر اور منت ماننا یہ صحیح نہیں ہے.
اس لیے کہ ایسی منت ماننا جس کا تعلق عبادت سے نہ ہو وہ باطل ہے، لغو ہے، بیکار ہے۔ اور ایسی منتیں ماننا کہ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں فلاں جگہ گھومنے کے لیے جاؤں گا، اپنے بچوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے جاؤں گا، یہ سب منت ماننا بیکار اور باطل ہے، اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور بسا اوقات ایسی منتوں سے آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ایسی باطل منت مان لے جس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے تو وہ اس قسم کو توڑ دے۔ اصل میں نظر اور منت اس کا تعلق جیسے کوئی شخص قسم کھا لے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اگر یہ ایسی منت مانتا ہے جو باطل ہے تو گویا یہ قسم کے قبیل سے ہے، اس منت کو توڑ دے، یعنی اس کو پورا نہ کرے، اور پورا نہ کر کے اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور اس کا کفارہ یہی ہے کہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ان کو کپڑا پہنائے، یا غلام کو آزاد کرے۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں اس سے نہیں ہو سکتی، ثلاثۃ ایام قرآن میں فرمایا گیا کہ وہ 3 روزے رکھ لے۔ تو ایسی منت ماننا جس کا تعلق عبادت سے ہو، ایسی منت ماننا چاہیے، اور جس کا مقصد اللہ کی رضا ہو، کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں صلاحیت دی ہے، جو ہمیں اختیار دیا ہے، ہمیں اس صلاحیت اور اس اختیار کو ایسے کاموں میں صرف اور استعمال کرنا چاہیے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اگر ہم اس صلاحیت کو، اس اختیار کو ایسے کاموں میں اور اسے دین اور عبادت سمجھ کر ایسے کاموں میں اس کو لگاتے ہیں اور صرف کرتے ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے، اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ تو منت اور نظر مانا یہ شریعت سے ثابت ہے، اور جیسا کہ تفصیلی واقعہ بھی آیا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منت مانی تھی کہ جب حسن اور حسین بیمار ہو گئے تھے تو جب منت مانی تھی کہ جب یہ ٹھیک ہو جائیں گے، صحت یاب ہو جائیں گے تو ہم 3 دن کے روزے رکھیں گے۔ اس کا واقعہ، تفصیلی واقعہ گزشتہ اتوار کو آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے۔ تو اس سلسلے میں میں وضاحت یہ کر دینا چاہ رہا تھا کہ نظر ایسی عبادت کی مانی جائے جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اور ایسی باطل منتیں ماننا اور ایسے باطل جو ہے نظر ماننا یہ شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے، اور بسا اوقات آدمی کو کفر اور شرک کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اب جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں اس میں پہلی آیت وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا۔ اللہ رب العزت جنتیوں کا ذکر فرماتے ہوئے فرماتے ہیں متقین فیہا علی الارائک، کہ وہ جنت کے بالا خانوں میں اونچی نشستوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے۔ تکیہ لگائے، گاؤ تکیہ، گول تکیہ ہوتی ہے، یعنی یہ مثال دی جاتی ہے، ایک تشبیہ کے لیے بتلائی جاتی ہے، ورنہ اس تکیے کی حقیقت کیا ہوگی اللہ رب العزت ہی اسے بہتر جانتے ہیں۔ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہاں یعنی جنت میں نہ انہیں سورج کی تپش معلوم ہوگی، دیکھیں گے، ولا زمہریرا، اور نہ ایسی ٹھنڈک اور ایسا جاڑا جو کڑاکے کا جاڑا ہوتا ہے جس میں آدمی برف بن جاتا ہے، کہتے ہیں سردی کی وجہ سے برف بن گیا، ایسی سردی بھی نہیں ہوگی، یعنی ایسا معتدل موسم ہوگا اور ایسی معتدل گرمی اور سردی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ اس میں سورج کی تپش دیکھیں گے اور نہ کڑاکے کی سردی۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، اور ان باغوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے۔ جنت میں جو درخت ہوں گے جو جنتیوں کو ملیں گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے، خوب سایہ ہوگا۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور ان کے پھلوں کے خوشے لٹکا دیے جائیں گے۔ پھلوں کے جو گچھے ہوتے ہیں، جو خوشے ہوتے ہیں، جو پھل لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بالکل لٹک رہے ہوں گے، آدمی کی دسترس اور پہنچ کے بالکل قریب ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی جنتی لیٹے لیٹے کسی پھل کو کھانے کی اس کی خواہش ہوگی تو وہ لیٹے لیٹے ہی اپنے بستر پہ اس کو توڑ سکتا ہے، اس کو کھا سکتا ہے، اس کو کسی مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اٹھ کر جائے،
کسی آلے کا کسی چیز کا استعمال کرے پھر اس سے درخت سے اس پھل کو توڑے، ایسا نہیں، لیٹے لیٹے اپنی جگہ پہ وہ اسے توڑ سکتا ہے اور اسے استعمال کر سکتا ہے۔ وہ پھلوں کے خوشے جو ہے وہ لٹکا دیے جائیں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ، اور ان کے سامنے چاندی کے برتنوں، وَأَكْوَابٍ، اور شیشے کے جام کی گردش کی جائے گی۔ شیشے کے جام اور چاندی کے برتن لے کر جو ہے نوجوان خوبصورت بچے جو ہے اسے لے کر گردش کریں گے، یعنی ان کے سامنے لے کر پھریں گے۔ کانت قواریرا، جو شیشے کے ہوں گے، یعنی وہ جام شیشے کے ہوں گے اور چاندی کے برتن بھی ہوں گے۔ قواریر من فضۃ قدروہا تقدیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، قدروہا تقدیرا، اور اس کو بھرنے والے نے ایک مناسب انداز میں بھرا ہوگا، یعنی ایسا خوبصورت جام ہوگا، شیشہ اور چاندی اس سے مل کر وہ گلاس وہ جام بنایا جائے گا، یعنی شیشے کی جو صفائی ہوتی ہے، اس کی جو شفافیت ہوتی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ وہ گلاس جو ہوگا وہ شیشے اور چاندی سے ملا ہوا ہوگا۔ چاندی کا اگر گلاس رہے تو اس میں اندر کی چیز باہر سے نظر نہیں آتی، لیکن اللہ رب العزت جنت کے اندر ایسے جام عطا فرمائیں گے جو چاندی سے بنے ہوئے ہوں گے اور وہ شیشے بھی ہوں گے، یعنی اندر کی چیز باہر سے نظر بھی آئے گی۔ قدروہا تقدیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو بھرنے والے نے، اس جام کو بھرنے والے نے بڑے مناسب انداز میں بھرا ہوگا، یعنی جام اگر زیادہ بھر دیا جائے تو اٹھانے میں دقت ہوتی، اور اگر کم بھرا جائے تو بار بار لینے کی ضرورت پڑتی، لیکن بھرنے والے نے بڑے مناسب انداز میں بھرا ہوگا جو پینے والے کو سیراب کر دے گا اور اس کے لیے کافی ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور ان کو ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی، سونٹھ ملی ہوئی ہوگی۔ اس سے پہلے جو بات آئی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سونٹھ کی آمیزش ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسا جام پلائیں گے۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، یہ بھی جنت میں ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا، یعنی جنت میں جو چشمہ ہوگا، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ عَيْنًا يَشْرَبُ فِيهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، کہ جنت میں ایک ایسا چشمہ ہوگا جس سے اللہ کے نیک بندے پئیں گے یا ان کو پلایا جائے گا۔ ایسے ہی ایک چشمہ ہوگا جس کا نام سلسبیل ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے ہم جیسے انسانوں کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں فرمائی ہیں، ورنہ ہم اس کو دنیا کے کافور یا دنیا کے جو ہے سونٹ سے اس کو ہم موازنہ نہ کریں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ دنیا میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں اس سے تشبیہ دے کر تاکہ انسان کے سمجھ میں اور اس کے عقل میں بات بیٹھ جائے، ورنہ اس کی حقیقت کیا ہوگی۔ بعض لوگ یہ سن کر یہ کہتے ہیں کہ بھئی کافور تو دنیا میں بھی ملتا ہے، سونٹ دنیا میں ملتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایک تشبیہ دی ہے، صرف نام کے اندر مماثلت ہے، اس کی حقیقت کیا ہے یہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے اور اس میں لطف کتنا ہے، اس میں مزہ کتنا آئے گا، یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ تو وہ جو چشمہ ہوگا جنت کے اندر اس کا نام سلسبیل ہوگا۔ یہ سلسبیل کی حقیقت کیا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، بس اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کو پلائیں گے جو جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اپنے فضل و کرم سے سلسبیل سے ہم سب کو بھی پلا دیں، اور ہمیں بھی اس کا مستحق اور حقدار بنا دیں کہ ہم بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر جو ہے نوش فرمائیں۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے آس پاس آتے جاتے ایسے نوجوان لڑکے ہوں گے، مخلدون، جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے، یعنی ان کے جو خدمت گار ہوں گے، خدمت گزار ہوں گے جنتیوں کے، وہ نوجوان لڑکے ہوں گے اور ہمیشہ نوجوان رہیں گے، ان کو بڑھاپا نہیں آئے گا، کیونکہ نوجوانوں سے خدمت لینے میں ذرا آسانی ہوتی ہے اور خدمت بھی صحیح طریقے سے کرتے ہیں۔
اگر کسی عمر رسیدہ آدمی کو اللہ رب العزت خدمت کے لیے لگا دیتے تو ظاہر سی بات ہے تکلف ہوتا، کیونکہ جنت کے اندر جو لوگ رہیں گے وہ جوانی کی عمر کو رہیں گے، جس کو دنیا کی عمر سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ 30 سال کی عمر کے رہیں گے۔ اب اگر عمر رسیدہ آدمی کو اللہ رب العزت لگا دیتے خدمت لینے کے لیے تو شرم آتی کہ جو ہے عمر رسیدہ آدمی سے ایک نوجوان آدمی خدمت لے رہا اور اس خدمت کا مزہ نہیں آتا۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے ارد گرد آس پاس آتے جاتے چکر لگاتے رہے ہوں گے وہ نوجوان لڑکے ہوں گے مخلدون، جو ہمیشہ نوجوان ہی رہیں گے۔ اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان کو دیکھو گے ان نوجوان لڑکوں کو، حسبتہم، تو تم یہ محسوس کرو گے لؤلؤا منثورا کہ یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ موتی ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن موتی اگر اکٹھا رہے، کسی ایک جگہ جمع دیا جائے تو اتنا خوبصورت نظر نہیں آتا جتنا بکھرا ہوا رہے، ادھر ادھر بکھرا رہے، پھیلا ہوا رہے۔ تو اللہ رب العزت اسے تشبیہ دے رہے ہیں کہ تم یہ سمجھو گے کہ یہ موتی ہیں، دیکھو گے کہ تم موتی ہیں، اور تم یہ گمان کرو گے کہ یہ تو بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جدھر بھی نظر پڑے گی تو تم بڑی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت دیکھو گے، یعنی ایک ادنا جنتی، ادنا سے ادنا جنتی، اللہ رب العزت اسے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ وہ نعمتوں کا انبار دیکھے گا اور یہ دیکھے گا کہ اسے ایک بڑی سلطنت اور حکومت ملی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت اسے ایسی نعمتیں عطا فرمائیں گے جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا، اور جو اعلیٰ درجے کا جنتی ہوگا اللہ رب العزت اسے کتنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، ہمارے تصور اور خیال میں بھی وہ بات نہیں آ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جدھر بھی نظر دوڑائیں گے تو تم دیکھو گے کہ بڑی نعمتیں اور بڑی سلطنت، ایسی بڑی سلطنت اور بڑی بڑی نعمتیں اور حوریں اور بہت ساری نعمتیں ملی ہوئی ہوں گی۔ عالیہم ثیاب سندس خضر و استبرق، ان کے اوپر باریک ریشم کے سبز لباس ہوں گے، و استبرق، اور دبیز ریشم کے بھی ہوں گے، باریک ریشم کے بھی ہوں گے اور موٹے ریشم کے بھی ہوں گے۔ وحلوا اساور من فضہ، اور انہیں چاندی کے کنگنوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ وسقاہم ربہم شرابا طہورا، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب عطا فرمائے گا، پلائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو باریک اور دبیز ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے جنتیوں کو، اور جنتیوں کو چاندی کے کنگن بھی پہنائے جائیں گے۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ، کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ تو کسی جنتی کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور کسی جنتی کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں اور کبھی چاندی کے کنگن پہنائے جائیں، جیسا آدمی مختلف اوقات میں مختلف لباس کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عطا فرمایا جائے گا۔ دنیا کے اندر سونے یا چاندی کا کنگن مردوں کے لیے پہننا یہ حرام ہے، یہ عیب کی بات ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اس دور کے اندر بعض نوجوان جو ہے لوہے کے یا کسی اور دھات کے کنگن جو ہے یا کڑے کے ٹائپ جو ہے وہ ہاتھوں میں پہنتے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر یہ عورتوں کا فیشن ہے، یہ عورتوں کے لیے مناسب ہے، مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العزت جنت کے اندر یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے انہیں چاندی اور سونے کے کنگن سے نوازیں گے اور عطا فرمائیں گے، اور انہیں شراب طہور، پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ دنیا کے اندر جو شراب ملتی ہے وہ حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی اس خبیث برائی سے حفاظت فرمائے، جس کو حدیث پاک میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الخبائث قرار دیا کہ ساری برائیوں کی بنیاد اور جڑ ہے۔ اللہ ہم سب کی اور سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔
لیکن جنت میں جو شراب ملے گی وہ پاکیزہ شراب ہوگی، جس میں مشک کی خوشبو آئے گی، جس میں جو ہے زنجبیل یعنی سونٹھ ملی ہوئی ہوگی اور کافور ملا ہوگا۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا کان لکم جزاء، یہ تمہارا وہ انعام ہے اور وہ تمہاری کوشش ہے جو دنیا میں تم نے کی تھی، مشکورہ جس کی قدر دانی کی گئی ہے، جو آج ٹھکانے لگی ہے۔ دنیا کے اندر جو تم نے کوشش کی تھی، جو محنت کی تھی، جو مشقت اٹھائی تھی، جو میرے رضا کے لیے اعمال کیے تھے تم نے، آج اسی کا یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ یہ سارا انعام اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر جو ہم اچھے اعمال کریں گے، جو ہم نیک اعمال کریں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہم اعمال کریں گے، یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس آیت کے شان نزول میں جو آیتیں ابھی آپ حضرات کے سامنے آئی ہیں، مفسرین کرام نے لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے جس پر کوئی کپڑا بھی بچھایا ہوا نہیں تھا اور نہ آپ کے جسم اطہر پر کوئی کپڑا تھا۔ آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ کے پاس پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک پر اس چٹائی کے نشان پڑے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق کس وجہ سے تم رونے لگے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے شام اور روم کے بادشاہوں کا خیال آ گیا کہ جو دنیا کے بادشاہ ہیں اور جو دنیا دار ہیں، ان کے پاس تو عیش و آرام کی ساری چیزیں جو ہیں مہیا اور میسر ہیں، اور آپ اشرف الانبیاء ہیں، آپ محبوب کبریا ہیں، اور آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی کپڑا بھی بچھا نہیں ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ یہ دنیا داروں کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، جو فنا ہونے والی ہیں، یہ دنیا میں ختم ہو جائیں گے، اور ایمان والوں کو اللہ وہ نعمت عطا فرمائے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور آخرت میں ہمیشہ جو ہے کام آنے والی ہے، اور آخرت کی زندگی میں ملنے والی اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ اس پر جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئیں جس میں اللہ رب العزت نے اس آخری نعمت، اس آخرت کی زندگی کا نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ اور کتنی بڑی نعمتیں آج دنیا کے لیے، دنیا کے عیش و آرام کے لیے ہم کتنی محنت اور مشقت کرتے ہیں اور کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں آخرت کے لیے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائیں کہ ایک ادنا جنتی کو ایسی نعمتیں ملیں گی جیسے اس کو بہت بڑی سلطنت اور حکومت مل گئی ہو۔ آج معمولی سے عہدے کے لیے آدمی کتنی کوشش کرتا ہے، کیا کیا طریقے اور کیا کیا غلط راستے بھی اختیار کر لیتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دنیا کی تھوڑی سی مشقت اور اللہ رب العزت کے احکام پر عمل کر کے حلال کو حلال سمجھ کر، حرام کو حرام سمجھ کر زندگی گزار لیا۔ اللہ رب العزت کیسی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، یقیناً ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے، بتدریج، تاکہ یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور لوگوں تک پہنچانے میں بھی آسانی ہو۔ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا۔ تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے پروردگار کے حکم پر قائم رہیے، جمے رہیے، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کی پیروی نہ کیجیے، آثِمًا أَوْ كَفُورًا، جو گنہگار ہیں اور ناشکرے ہیں، جو کافر ہیں۔ اس آیت کے شان نزول مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن مغیرہ یہ دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور عتبہ ابن ربیعہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ عرب کی سب سے حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً میری بیٹی عرب یعنی مکہ کے اندر سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل ہے، اور میں اس کو آپ کی نکاح میں دیتا ہوں اور اس کے عوض کوئی مہر بھی مجھے نہیں چاہیے۔ اور ولید ابن مغیرہ نے کہا
کہ اگر آپ مال و دولت کے طلبگار ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس مال و دولت ہو، اس لیے آپ یہ ڈھونگ رچا رہے ہیں، یعنی آپ جو ہے ہمارے بتوں کو اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں مجھ سے زیادہ کوئی مال و دولت کا مالک نہیں ہے۔ مکہ سے لے کر طائف تک میرے باغات اور میری زراعت، میری کھیتیاں اور میرے اونٹ اور میرے غلام پھیلے ہوئے ہیں، آپ جو چاہیں میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ اپنی اس تبلیغ سے باز آ جائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنی اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کہ کسی گنہگار اور نافرمان ناشکرے کی اتباع نہ کرنا، اس کی بات کو نہ ماننا۔ چونکہ یہ نعمتوں کا تذکرہ ہوا تھا تو عتبہ ابن ربیعہ اور ولید ابن مغیرہ نے یہ سمجھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نعمتوں کی لالچ میں لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ لالچ دی کہ اگر یہ چیزیں آپ کو چاہیے تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی امید تو نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کی لالچ میں نہیں آنا، ان چیزوں میں نہیں آنا، اور کسی گنہگار کی، فاسق اور فاجر کی اور ناشکرے اور کافر کی باتوں میں نہیں آنا، اپنے پروردگار کے حکم پر جمے رہنا، اس پر ثابت قدم رہنا، جو اللہ رب العزت نے ہمیں احکام دیے ہیں اس پر عمل کرنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہیے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں ان کے لیے سجدہ کرتے رہیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سجدہ کیجیے۔ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات تک، یعنی رات کے زیادہ حصے تک سبحو، اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس میں 5 نمازیں آ گئیں اور تہجد کی نماز بھی آ گئی۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہیے۔ اس سے 3 نمازیں، فجر اور دن کے جو آخری حصے میں ظہر اور عصر ادا کی جاتی ہے، یہ 3 نمازیں آ گئیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کے کچھ حصے میں اللہ کے لیے سجدہ کیجیے، اس میں مغرب اور عشاء کی نمازیں آ گئی۔ وَسَبِّحُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات تک، یعنی رات کے اکثر حصے میں لیلاً سبحو، اس کی تسبیح بیان کیجیے۔ اس سے تہجد کی نماز آ گئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض کی گئی تھی، امت پر تو یہ فرض نہیں ہے لیکن بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، یقیناً یہ لوگ دنیا کی چاہت رکھتے ہیں، عاجلہ جو چیز جلدی ملنے والی ہے اسے چاہتے ہیں، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے ایک بھاری دن جو آنے والا ہے اسے نظر انداز کر بیٹھیں۔ یعنی دنیا میں انسان کیا چاہتا کہ بس اس کا فائدہ جتنے جلدی ہو سکے مل، آخرت کا دیکھا جائے گا۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہماری سب کی یہ حالت، آج ہم عبادت بھی کرتے ہیں تو ہمارا مقصد دنیا ہی ہوتا ہے، اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے گی، اس میں برکت ہو جائے گی، روزے رکھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں تو یہ نیت رہتی ہے کہ عمرہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا، یعنی اللہ معاف فرمائے ہم کو، ہم دنیا ہی کی محبت اور دنیا ہی کی چاہت ہمارے دلوں کے اندر بھری ہوئی۔ بس ہم جو عمل کریں ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ ہم دنیا کا فائدہ چاہتے ہیں، اصل چیز یہ ہے کہ آخرت جو اصل زندگی ہے اس کا فائدہ مقصود ہو اور اللہ کی رضا مقصود ہو۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اور ان کے جوڑوں کو مضبوط کیا، ان کے جوڑ اور بند مضبوط کیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہی پیدا کیا انسان، ہمارے جو جوڑ ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں اور وہ ایک دوسرے سے جو جڑے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کی کیسی کاریگری ہے اور اللہ رب العزت نے کیسے اس کو جوڑا۔ دنیا میں اگر کوئی چیز جوڑی جاتی ہے کسی دھات کے ذریعے سے یا کسی اسکرو یا نٹ اور بولٹ کے ذریعے سے، چند سالوں کے بعد اس کو تبدیل کرنا پڑتا، اس کی سروس کرنی پڑتی ہے، اس کے اندر جو ہے کمی آ جاتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے رگوں کے ذریعے سے، پٹھوں کے ذریعے سے، گوشت کے ذریعے سے، کھال کے ذریعے سے ہمارے جسم کے اعضاء کو کیسے جوڑا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہیں گے انہی جیسے لوگ دوسروں کو لے آئیں گے، یعنی اللہ رب العزت جب چاہیں گے دوسری مخلوق کو پیدا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت محتاج نہیں ہے، اللہ رب العزت ہمارے سجدوں کے، ہمارے رکوع کے، ہمارے صدقہ خیرات کے، ہماری تسبیحات کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تو غنی ہے، بے نیاز ہے، اللہ رب العزت محتاج نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بارہا فرمایا کہ اللہ جب چاہے گا تم کو اس دنیا سے ختم کر دے گا، تمہاری جگہ پہ ایسی مخلوق کو لے آئے گا جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب چاہیں گے ہم انہی جیسے لوگوں سے بدل کر دوسروں کو لے آئیں گے۔ ان هذه تذکرہ، یقیناً یہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کا راستہ اختیار کر لے۔ یہ نصیحت کی باتیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یہ نصیحت کی باتیں، جو چاہے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کر لے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اور تم لوگ چاہو گے نہیں جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ رب العزت نے اختیار دیا، اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے، آپ اپنے اختیار کو استعمال کریے اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجئے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا، لیکن جتنا اختیار ہے اس اختیار کو استعمال کرنا چاہیے، آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، لیکن ہوتا تو وہی ہے جو اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما دیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالیٰ علم کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین اعد لهم عذابا علیما، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے، جو کوشش کرتا ہے اور اپنے عقل و فہم کا صحیح استعمال کرتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ والظالمین، اور ظالم لوگ، ان کے لیے تو اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ اس آیت پر یہ سورہ مکمل ہو گئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، لا الہ الا هو الحلیم الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید، یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے۔ یا اللہ ہم گنہگار، خطاوار، قصوروار بندے ہیں، یا ارحم الراحمین آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، حتیٰ کہ کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو، لغزشوں کو درگزر فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین غوث بھائی جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہے، یا ارحم الراحمین انہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، ان کے علاج میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ان کی بیماری کو صحت سے متبدل فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور آپ کی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے عزیز و قریب، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 25 تاریخ کو میں گاؤں کو جا رہا ہوں، 2 ہفتے تفسیر نہیں ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ